السلام علیکم ناظرین، سادات قرآن اکیڈمی کے آفیشیل چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان مفتی عمر ریاض۔ تفسیر کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، تو آج ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے جو نہ مسلمان ہیں اور نہ کافر، یعنی دراصل تو وہ کافر ہی ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور دل کے اندر انہوں نے کفر اور نفاق چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کافر ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ کوئی دے نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے وہم اور گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لے آئے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اگر جہاد کے اندر مال غنیمت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، اور اس طرح کے بہت سے جو مسلمانوں کے لیے چیزیں تھیں تو اس میں وہ اپنا حق مانگتے تھے۔ تو وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تو در حقیقت یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس بات کا ان کو احساس نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ایک کھوٹ ہے۔ مرض، کھوٹ کو مرض سے تعبیر کیا، یعنی ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے۔ کفر کی بیماری تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضد اور ہٹ درمی کی بیماری ہے کہ بھئی ہم اپنے کفر کے اوپر، اپنے باطل عقائد اور نظریات کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں، ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا۔ تو ان کے دلوں کے اندر یہ مرض اور بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ان کے اپنے عمل کی وجہ سے تھی، تو ان کے اپنے عمل ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسان مسلمان ہو کر بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو بعض مرتبہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے، تو ڈھیل دیتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو یہ باطل کام ہے، میرا جو یہ گناہ کا کام ہے، یہ میں صحیح کر رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میں انسان کو ڈھیل دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیماری کو اور جو ہے نا بڑھا دیا، یعنی ان کے جو ہے نا اس ضد اور ہٹ درمی کو ہم نے مزید جو ہے نا لمبا کر دیا۔ تو ان کے اپنے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سے محفوظ فرمائے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس سارے جو ہے نا کفر کی وجہ سے، اور اسی طرح ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جس کے وہ جھٹلاتے ہیں، یعنی جس عذاب کو یہ جھٹلا رہے ہیں اسی عذاب کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جو ہے نا جنت ہمیں ملے گی، ہم جہنم کی طرف ہم نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں مسلمان جائیں گے، ہم جنت کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو یہ جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے ہم نے اس جھٹلانے والی چیز کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جہنم کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں بلکہ ہم زمین کے اندر خیر کا کام کرنے والے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر باطل آدمی اپنے باطل نظریات اور عقائد کو، اگر وہ حق اور باطل کو جانتا ہو اس کے باوجود جو ہے نا وہ اپنے باطل نظریے پہ اڑ جائے تو وہ اپنے باطل کام کو وہ سچ سمجھنے لگتا ہے اور صحیح کام سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ احساس کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی دنیا کی ظاہر کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور حقیقت کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی انسان کے جسم کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور روح کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جب قبر میں انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، اس سے سوال جواب ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں دنیا میں جو بھی کام کر رہا تھا وہ صحیح کر رہا تھا یا غلط کر رہا تھا۔ دنیا میں تو انسان اپنے ہر
برے کام کو بھی نیک کام سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے دین اور شریعت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت اور پوری زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ کام کیسے کیا۔ تو ہمیں ہر کام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنانی چاہیے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کرنے کی صحیح کام کا احساس نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو آمنوا کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے۔ ان لوگوں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام ہیں، چونکہ شروع کے اندر صحابہ کرام ہی ایمان لائے تھے، اور جو ایمان لاتا گیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو ہے نا جس نے ایمان لایا وہ صحابی بندہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ، قالوا انؤمن، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان ان جیسے لوگوں کی طرح لائیں کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ سارے کے سارے بے وقوف ہیں، ہم تو سچے اور سمجھدار ہم ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے ایمان پر اور ان کے دین پر ہم برقرار ہیں۔ یہ تو بے وقوف ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے اس جملے کا انتقام اپنے دوسرے جملے کے ساتھ دیا، الا انہم هم السفہاء، خبردار میرے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو بے وقوف کہنے والوں، الا انہم هم السفہاء، تم خود ہی بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہے اسے بے وقوف کہا جائے، جو صحابہ کرام کو گالی دے اس کو اس کے جواب کے اندر سب و شتم کی جائے، اور جو نعوذ باللہ صحابہ کرام کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھے تو اس کے متعلق بھی قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہی عقیدہ ہے کہ اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ مومنین کے ساتھ ملتے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو قالوا آمنا، تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے شیاطین سے مراد یہ ہے کہ ان کی اپنے بھائیوں سے، اپنے کفار سے ملاقات ہوتی ہے، جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو قالوا انا معکم، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہم ایمان نہیں لائے، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چونکہ کفار کہتے تھے کہ ہم اگر غلط کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اس لیے ڈھیل دے دی تاکہ یہ حق اور سچ کی مکمل نشانیاں دیکھ لیں، بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں حق مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اپنی سرکشی کے اندر کھنچتے چلے جا رہے ہیں، اپنی سرکشی کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعمہون، اپنی گمراہی کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اور پکے مومن اور مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق نصیب۔ چونکہ سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔